السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے برڈز میں، پولٹری فارمنگ میں، کمرشل فارمنگ کی جا رہی ہو یا گھریلو سطح پہ آپ نے مرغیاں پالی ہوئی ہوں، ان میں سانس کے نظام میں پائے جانے والی پیچیدگیاں۔ مزید سادہ زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان دنوں میں، اس موسم میں برڈز کا منہ کھول کے سانس لینا، خر کی آواز آنا، یہ مسائل دیکھے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے تو ہم جانیں گے اس کی وجہ اور پھر اس کی احتیاطی تدابیر، اور پھر آئیں گے ہم اس کے علاج کی طرف۔ اس موسم میں پہلے دیکھا جائے کہ جو چوزے ڈال رہے ہیں گوشت کے مقصد کے لیے، میں برائلر کی بات نہیں کر رہا، گولڈن مصری جس کا ٹائٹل ہے مکس بریڈ، گوشت کے مقصد کے لیے ڈالے جانے والی یہ مرغیاں، ان میں بروڈنگ کے دوران جن آلات کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ زیادہ تر لکڑیاں جلائی جاتی ہیں بھٹی میں، اور اس سے درجہ حرارت ان کا برقرار رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ لکڑی کی بھٹی استعمال کر رہے ہیں تو اس چیز کو ممکن بنائیں اپنے چھوٹے چوزے میں کہ اس کا دھواں لکڑی کا بھٹی سے نکل کے آپ کے بار بار شیڈ میں پھیل نہ جایا کرے۔ ابتدائی طور پہ یہ وجہ بن سکتا ہے آپ کے چوزے کے سانس کے نظام میں یہ پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ، آپ دن میں رات کے حصے میں جو درجہ حرارت کو بناتے ہو بھٹی کے ذریعے، دن میں لکڑی بچانے کے لیے وہ درجہ حرارت نہیں ہوتا، اور بعض جگہ پہ چوزے کو بالکل آپ جو شیڈ کو بند کر دیتے ہو، ایک بالکل پیک کر دیتے ہو چوزے کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے، تو آپ نے نیچے جو بستر کا استعمال کیا ہے، چاول کا چھلکا ڈالا ہے یا لکڑی کا بورا ڈالا ہے، جو بھی آپ نے استعمال کیا، اس میں اس چیز کو ممکن بنائیں کہ چوزے کے چلنے سے، چوزے کا اس میں کھیلنے سے بستر میں جو گرد پیدا ہوتی ہے، اس گرد کو بٹھایا جائے سپرے کے ذریعے سے، یا پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو بیڈ استعمال کر رہے ہو اس میں اس چیز کو ممکن بناؤ، بورے کو آپ گرد سے پاک کر کے اپنے شیڈ میں ڈالو۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال آپ کو لگ رہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ گرد ہے، تو آپ پھر سپرے کر سکتے ہیں، سادہ پانی کا ایکوا سیپٹ کی اس میں گولی ڈال کے اس کا سپرے کریں۔ ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی بھٹی کی، اس سے نکلنے والے دھوئیں کی، اس کے ساتھ دوسری وجہ بن گئی گرد کی، اور تیسری وجہ بن گئی جب ہم درجہ حرارت بنا رہے ہیں تو اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ نمی کا تناسب ہمارا 60 سے 70 کے درمیان میں نہیں بلکہ کم آ جایا کرتا ہے، تو یہ بھی آپ کے برڈ کے سانس کے نظام میں پائے جانے والی پیچیدگیوں کی ابتدائی طور پہ وجہ بن سکتا ہے۔ تو یہ وجہ تو ہوئی چوزے کے حوالے سے۔ اب بڑا اگر آپ کا برڈ ہے اور آپ نے اس کو شیڈ میں رکھا ہوا ہے، فری رینج نہیں کیا ہوا، تو اس کا بھی اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی کی طرف سے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جو تھروٹ انفیکشن ہے، یہ انسانوں میں بھی نزلہ، زکام، کھانسی، اس طرح کی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امراض پھیل جاتی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پرندوں کے حوالے سے، تو پرندوں کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس کی آپ کو میں ایک پریونٹیو تھراپی بتا دیتا ہوں، ہربل ریمیڈی۔ آپ اگر اسے استعمال کیا کریں ان دنوں میں جب موسم تبدیل ہو رہا ہو، تو یہ کافی معاونت کریں گے آپ کے برڈ کی۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ جو ریسپائریٹری ٹریک کی ڈیزیز ہیں اس میں پائے جانے والی، اس کی جو ویکسینز اویلیبل ہیں اس کو ممکن بنائیں،
خاص کر آئی بی کی 491120 اس طرح قرائزہ ہے اس کی ویکسینز اویلیبل ہیں، تو ان کی آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو جو بھی شیڈول آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کے مطابق ان ویکسین کو ممکن بناؤ، اور اس کے بعد آپ اپنے شیڈ میں گرد یا دھواں اس طرح کی چیز جو ہے یہ نہ پیدا ہونے دو۔ اور اب آتے ہیں اس تھیراپی کی طرف کہ ہم جو اپنے برڈ کو پانی پلا رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نیم گرم پانی میں۔ نیم گرم پانی، اب آپ کی کمرشل فارمنگ ہے تو آپ تھوڑی کم مقدار پانی رکھ کے 2 گھنٹے کے پانی میں بھی اسے پلا سکتے، اور اگر آپ کے برڈ چھوٹے ہیں آپ نے گھریلو سطح پہ رکھے ہوئے ہیں تو اس میں تو ویسے ہی پانی کم کنزیوم ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں، کرشی ہمدرد کا لال شربت کے نام سے یہ شربت آپ کو میڈیکل سٹور سے یا آپ کے کرشی ہمدرد کے جو سٹورز ہیں ان سے مل جائے گا۔ 1 ml پر 1 لیٹر، 1 cc 1 لیٹر پانی کے حساب سے آپ اپنے برڈ کو روزانہ کمرشل فارمنگ والے 2 گھنٹے کے پانی میں صبح اور 2 گھنٹے کے پانی میں شام کو ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ یہ لازمی پلائیں۔ اور جیسا آج کل ماحول چل رہا ہے اس میں آپ 5 دن مسلسل دیں اور پھر ہفتے میں 2 مرتبہ دے دیں۔ جب سردی آ جائے گی، بارش وغیرہ ہو جائے گی تو پھر یہ چیزیں اتنی نہیں رہتی۔ اور جو گھریلو سطح پہ کر رہے ہیں وہ 1 cc 1 لیٹر پانی میں اپنے برڈ کو پلا دیں، کیونکہ ان کی کنزپشن اتنی نہیں ہوتی پانی کی۔ کمرشل فارمنگ میں تو 600 لیٹر، 1000 لیٹر، 2000 لیٹر یہاں تک بھی پانی کنزیوم ہوتا ہے فلاک کے حساب سے۔ تو یہ آپ اس کی کریں پریونٹیو تھراپی۔ اور اس کے بعد آپ کو جیسے میں نے پہلے یہ بتایا کہ ویکسینز جو ہیں اس کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اس موسم میں خاص کر یہ جو آج کل کے دن جا رہے ہیں اکتوبر نومبر کے مڈ تک، آپ نومبر کے مڈ تک جو ہے اس چیز کو ممکن بنائیں کہ آپ کے شیڈ میں خاص کر کمرشل فارمنگ والے کہ جب رات کو آپ پردے اوپر کیا کرو تو شیڈ میں گرد نہ ہوں، اور اگر آپ کوئی ہیٹنگ سورس استعمال کر رہے ہو درجہ حرارت بنانے کے لیے تو دھواں وغیرہ آپ کے شیڈ میں نہ ہوا کرے۔ اور ویکسینز آپ اپنے جو جس شیڈول سے کر رہے ہو اس کو دیکھ لو، آپ آئی بی بائرول H120 491 اس کو کتنا ٹائم ہو گیا رپیٹ کیے ہوئے، اس کو آپ ممکن بنائیں، لازمی کریں۔